السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹوڈے آور پوڈ کاسٹ. اینڈ مجھے موقع ملا ہے آج کے میں اس پوڈ کاسٹ کو ہوسٹ کروں. اور جو ہمارے گیسٹ ہیں آج کے وہ بہت ہی خاص مہمان ہیں ہمارے. ہی از اے فاؤنڈر آف ارتفا سورسنگ کمپنی وچ بیسیکلی سورس پروڈکٹس فرام چائنا ٹو آل اوور دا ورلڈ. اینڈ ویلکم ٹو مسٹر شاہد عمران. تھینک یو حسن. اور شاہد بھائی سنائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ بہت ذات اقدس کا بہت بہت شکر. ایجنسی کیسے چل رہی ہے آج کل؟ ایجنسی اللہ کا شکر ہے بہت اچھی چل رہی ہے. اور شاید بھی اس کے علاوہ آپ کا بچپن کیسے گزرا؟ آپ کا بچپن میں آپ کے مطلب میرا کوئی بچپن اتنا وہ گزرا کہ ایسا تھا کہ ہم ایک مطلب میں کسی امیر فیملی سے نہیں ہوں، نہ کوئی ہوں. مطلب جہاں تک میں نے کام کیا وہ خود ہی کیا. تو بچپن جیسے ایک گاؤں میں ایوریج انسان کا گزرتا ہے ویسے ہی گزرا. کام کاج میں مطلب 12 سال کی عمر سے میں ابا کے ساتھ دکان پہ کام کیا کرتا تھا، اور پھر ساتھ میں پڑھائی بھی چلتا رہتی تھی. اور کالج لائف بھی ایسے ہی گزری. پھر اس کے بعد سیدھا اس میں آ گئے ہم پریکٹیکل لائف میں آ گئے. تو بہت اسٹرگلنگ ہی گزرا. مطلب ایسے ہی ہے، اس میں کوئی اتنا اچھی مطلب تو آپ صحیح نے ہے. جیسے بتایا کہ آپ گاؤں دیہات سے پیچھے سے آئے ہیں. ہاں ایسے. تو ای کامرس کا آپ کو پتہ کیسے لگا کہ یہ اس طرح کی دنیا ہے جہاں پر کام ہوتا ہے؟ اور میں نے فیکٹری میں کام کرتا تھا. فیکٹری میں جب میں کام کرتا تھا تو وہاں پہ میں ایز اے وہ تھا ڈرائنگز وغیرہ بنایا کرتا. آئی واز این آرکیٹیکٹ آلسو. تو مجھے ڈرائنگ وغیرہ بنانا آتی تھی ٹیکنیکل. تو یوں ہوا کہ میں لیکن وہاں کے انوائرمنٹ بہت زیادہ وہ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کا انوائرمنٹ کیسا ہے، کیسی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہاں پر یہ ہوا کہ مجھے فری لانسنگ کا پتہ چلا کہ انٹرنیٹ سے پیسے کمائے جاتے ہیں. مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ کمائے کیسے جاتے ہیں. اچھا یہ بڑی مزیدار بات ہے. تو یہ 2017 کی بات ہے، 2017 کی بات ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ انٹرنیٹ سے پیسے کمائے جاتے ہیں، بٹ مجھے نہیں تھا پتا کیسے. تو میں نے ایسے یوٹیوب سے شروع کیا. تو شام سرور صاحب سامنے آئے. تو وہاں سے مجھے فائبر کا پتہ چلا، وہاں سے مجھے پائنیر کا پتہ چلا، وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. وہاں سے میں نے فری لانسنگ سیکھنا شروع کر دی. پھر میں نے اکاؤنٹس وغیرہ بنائے. پھر مجھے انگلش نہیں تھی آتی. میں نے پھر ELC جانا شروع کر دیا. ELC بعد میں گیا لیکن تب مجھے انگلش نہیں تھی آتی. تو میں اسی انگلش میں شروع ہو گیا جو آتی تھی. تو انگلش وہ اگر اکاؤنٹ نہیں ہے میرے پاس پڑھنا وہ دکھاتا آپ کو. تو وہاں سے پھر شام سرور صاحب کے ذریعے مجھے فری لانسنگ کا پتہ چلا تھا. فری لانسنگ میں نے انہیں سے سیکھی. آج بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس ویڈیو کے ذریعے بھی کہنا چاہتا ہوں ان کا بہت بہت شکریہ. تو فری لانسنگ کے ذریعے میں نے $90 تب کمائے تھے 2017 میں. تو جب 2018 کے اسٹارٹ میں تو $90 وغیرہ بنائے تھے میں نے آٹو کیڈ میں. تو میں بناتا تھا تب میں فری لانسنگ کرتا رہتا تھا جاب کے ساتھ ساتھ. تو میرے جاب جتنے پیسے بنتے تھے کبھی نہیں تھے بنتے، لیکن وہ کوئی مجھے اس کام سے تھوڑی سی نا وہ اتنی نہیں تھی، اس کے ساتھ نہیں شغف نہیں تھا اس کے ساتھ اتنا. تو میں نے کیونکہ اس میں یہ مسئلہ تھا کہ بیٹھ کے کام کرنا پڑتا تھا. مطلب اس میں آپ کو ٹائم ایڈوانٹیج نہیں تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا ملتا جتنا، کیونکہ آپ اتنا آگے آؤٹ سورس نہیں تھے کر سکتے، بڑے لیول پہ مینیج بھی نہیں تھے کر سکتے. اور مجھے بڑی کوفت ہوتی تھی کہ آپ جتنی دیر بیٹھو گے سسٹم پہ اتنی دیر پہ کام ہوگا اور اسی جگہ پہ بیٹھنا پڑے گا. اور ای کامرس میں ہمارے پاس کافی بینیفٹ جب مجھے نظر آئے کہ لوکیشن انڈیپینڈنس، جب مجھے سنی صاحب کی تھیوری میں سنی بھائی کی تھیوری پتہ چلی، لوکیشن انڈیپینڈنس کی، منی انڈیپینڈنس کی ساری تھیوریز پتہ چلی، تو میں نے سوچ لیا کہ اب اس کو چھوڑنا ہے. پھر آہستہ آہستہ چھوڑا میں نے ای کامرس کو. پھر آگے تو پھر اس طرح مجھے کیونکہ ای کامرس کا مجھے اس وجہ سے پتہ چلا کیونکہ میں پہلے سے ہی فری لانسنگ کر رہا تھا. اگر پہلے سے فری لانسنگ نہ کر رہا ہوتا تو پھر مجھے ای کامرس کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ فیس بک آپ کو وہ ریلیونٹ فیڈس دکھاتا رہتا. تو وہاں سے ہی غالباً 2019 کے آخر میں کہیں ویڈیو نظر آئی ہوں گی مجھے سنی بھائی کی، تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. تب سے یہ رائز اسٹارٹ ہوا ہے نا سنی بھائی کا. اور مطلب کہ سنی بھائی نے 2017 میں شروع کیا. پہچانا شروع کیا ہم نے. ہاں ایسے. صحیح. تو آگے آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ فیوچر پلانس تو مجھے خود معلوم نہیں، لیکن میرا یہ ہے کہ میں نے اس ارتفاع کے لیے میرے فیوچر پلان یہ ہیں کہ میں نے اس کو بہت بڑا کرنا ہے، اس کو انٹرنیشنل لیول تک اور زیادہ، ہماری کافی زیادہ چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر، ہم کام بھی کر رہے ہیں. تو میرے فیوچر پلان اسی میں اسٹک رہنے کے ہیں، اور اس کو اور اسی فیلڈ میں ہی رہتے ہوئے اسی کو ہی اور بڑا اور اسی کو ہی اور بھی زیادہ بہتر اور مینیج کرنے کے ہیں. اچھا شاید تو یہ اپنا ذرا بیسک بتائیں کہ آپ کی جو ایجنسی ہے وہ بیسیکلی ورک کس طرح کرتی ہے؟ بیسیکلی ہماری ایجنسی جو ہے وہ ورک کر رہی ہے آج کل جو ہے وہ ہم سورسنگ میں بیسیکلی کام کر رہے ہیں چائنا سے. چائنا کے علاوہ سورسنگ کے علاوہ ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں
سپلائی چین کمپلیٹ کر رہے ہیں ہم. پھر سورسنگ سے لے کے انسپیکشن سے لے کے فیکٹری آڈر سے لے کے پھر شپنگس وغیرہ کا کام سارا جو اسٹرکچر وغیرہ جو ہے وہ ہم مینیج کر رہے ہیں. صحیح صحیح. تو اس کام کو کرنے میں مشکلات کیا کیا آتی ہیں؟ سروس پرووائڈر میں مشکلات کافی آئے. سب سے زیادہ بڑی مشکلات تو جو آتی ہے وہ مارکیٹ میں اگر کرنٹ مارکیٹ میں دیکھا جائے پرائسنگ آ رہی ہے اور کیونکہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہے, اور پھر اس کے علاوہ کلائنٹس لانے میں مشکلات آ رہی ہیں. کافی چیلنجز آ رہے ہیں اس مارکیٹ میں ابھی. تو آپ تو بیسیکلی پاکستان میں ہی ہیں, ہاں تو بالکل. آپ کی جو مین سارا کام ہے وہ چائنا میں ہے, تو آپ یہاں بیٹھ کے اس کو سارا کیسے مینیج کرتے ہیں؟ مطلب کہ وہاں پر پہلے آپ کو سپلائی ڈھونڈنا, پھر یہ سب چیزیں آپ کیسے ہاں مینیج بیسکلی کرتے ہیں؟ جتنا بھی کام ہے وہ سارا کیونکہ گلوبلی یہ ہو رہا ہے اور سارے گھر بیٹھ کے ہی کرتے ہیں, تو ہم بھی سارا کچھ ہماری جو ٹیم ہے صحیح. وہ زیادہ تر جو آپ کی ٹیم ہے چائنا میں. پاکستان میں بھی ہماری ٹیم ہے, صحیح. اور جو ویسے بھی ہماری ٹیم چائنا میں. لیکن چائنا میں جہاں پہ فزیکل پریزنس ہے وہاں پہ ٹیم ہے, جہاں پہ ورچوئل ریکوائرمنٹ ہے جیسے آپ نے کہا سپلائی ڈھونڈنا, تو اس کے لیے ہماری ورچوئل ٹیم ادھر پاکستان میں جو کہ آفس بیسڈ بھی ہے, لیکن ابھی ساری ریموٹلی چلی گئی. اور اس کی آپ نے شروعات کب کی تھی؟ اس کی شروعات میں نے ایز اے انڈیویجول کی تھی. آئی واز ان 2020 کے آخر میں جب تھا تب میں نے شروعات کی تھی, تو یہ ہوا. اس کے بعد اب تو آپ کی مطلب کہ ماشاء اللہ سے پراپر ایجنسی بن چکی ہے. جی ایسے ہی. تو ابھی آپ کے پاس اسٹاف بھی ہے, تو آپ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ آج کل دیکھتے ہیں کہ لوگ ایجنسی بناتے ہیں لیکن وہ کافی ڈیفیکلٹیز فیس کرتے ہیں ان کو مینیج کرنے میں, اور ان چیزوں میں ان کو کافی مسئلے آتے ہیں. تو آپ یہ مینجمنٹ کی سارا پروسیس آپ کیسے تھے؟ ایجنسی مینیج کرنے میں میں نے سمپل سا یہ کیا ہے کہ ایجنسی کو پہلے دن سے مینیج کرنے سے لے کے میں نے یوں کیا ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سسٹمز کے اوپر آہستہ آہستہ سے میں کنورٹ کرنے کی پہلے دن سے میری ٹرائی رہی ہے کہ اس کو رہا جائے. تو اس کو جتنا آپ اس کو میئریبلس کر کے سسٹمز کی طرف جائیں گے, آپ جو بھی ریلیونٹ ٹولز ہیں جو بھی ساری چیزیں ہیں وہ آپ یوز کر رہے ہیں, تو وہ مینیج کرنے میں آپ کے لیے آسانی رہے گی. تو ہم سورسنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں, پھر اسی طرح ہم ابھی شپنگ کے لیے بھی ایک نیا ڈیولپ کر رہے ہیں, اور اسی طرح جو ہے انسپیکشن کے لیے ہمارا ایک بیک اینڈ پہ بنا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو مینیج کرنے کے لیے جو آپریشنس کی بات کر رہا ہوں تو وہ ہم اس کے تھرو کر رہے ہیں. اور باقی پھر جو ٹیم مینیج کرنا ہے وہ ساری کرنا تو وہ ورچولی ہماری میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس کے تھرو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور ہر ڈپارٹمنٹ کے علیحدہ علیحدہ ہیڈس بنا دیے گئے ہوئے ہیں, تو وہ پھر ان کے تھرو اور زیادہ آسانی ہو جاتی صحیح. ہے. مطلب کہ وہ ایک پوری ہائرارکی بنا دی آپ نے اس کے تھرو آپ کو. صحیح ہے. صحیح. شاید بھی دیکھیں اب اس طرح کہ آج کل بہت ساری فیلڈس آ گئی ہیں ای کامرس میں. ہاں ایسے. تو نئے لوگ آ رہے ہیں, اور کچھ لوگ تو جن کا جو تیز دماغ والے ہیں وہ تو بیٹھ جاتے ہیں, ایسے. اور جن مطلب کہ جو مڈ لیول کے ہیں وہ ذرا مشکل فیس کرتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کی رائے ہے, آپ کیا سجیشن ہے کہ وہ کس طرح اس میں بیٹھیں؟ دیکھیں نا, کیونکہ جس طرح امیزون میں اس میں بہت کمپٹیشن ہے, تو جو نیا سیلر آتا ہے اس کو کیا اسٹریٹجیز یا کس طریقے سے آنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں پہ آ کے بیٹھے؟ کیونکہ دیکھیں امیزون میں نے ابھی نئے جو بھی آنے والے جو بھی ایڈوائس لے رہے ہیں, آئی ہیونٹ ریکمینڈیڈ دیم کہ آپ امیزون میں بھی آئیں یا شروع کریں. ایسا بھی نہیں ہے کہ کر نہیں سکتے یہ دونوں چیزیں, تو کافی زیادہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اپنے امیزون میں آنا ہے تو آپ ساری چیزیں دیکھ لیں, آپ سارے جتنے بھی اس کے ماڈلز ہیں ان کو تھوڑا ڈیٹیل میں اسٹڈی کر لیں, ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد شروع کریں. لیکن اگر بات کریں ای کامرس کی, تو ای کامرس میں ابھی بھی رومز کافی جگہ پہ ہیں. لوگ آج کل جیسے مطلب ایک تو ٹرینڈنگ مارکیٹ رہتی ہے ہمیشہ. اگر آپ پچھلے 5 سال سے دیکھیں تو کچھ نہ کچھ ہر سال ٹرینڈنگ رہا ہے. تو 2020 اس سال کی بات کریں تو اس سال ٹک ٹاک ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے. تو نئے آنے والے بھی ٹرینڈ ان کو کوئی نہ کوئی تو روم تو دے دیتا ہے کہ چلو اس میں بیٹھ کے ہم کام کر لیتے ہیں. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ چلو نئے آنے والے ٹرینڈ میں نہیں فٹ ہو سکتے تو پچھلے سال والے ٹرینڈ یا اپ کمنگ کو تھوڑا آبزرو کر لیں, تو یہ بھی ایک طریقہ تو ہے. لیکن اس کے علاوہ جو شارپ مائنڈس ہیں, میں کافی دفعہ سرپرائز ہوتا ہوں. کافی دفعہ کوئی لڑکا جو کچھ لڑکے ڈسکارڈ کو چینلز بنا کے کر رہے ہیں, کوئی چھوٹی چھوٹی اسکلز کو آپٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں مین چیز جو ہے وہ یہ نہیں کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, وہ مین چیز تو ہے سیلنگ اسکلس. لوگ جو ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اسٹک ہو جاتے ہیں سیلنگ اسکلز میں. امیزون تو سیکھ لیا ہوا ہے, اب کرنا کیا ہے؟ امیزون تو ہزاروں لوگوں کو آتا ہے لیکن بیچنا نہیں آ رہا, کرنا بھی نہیں آ رہا. دونوں مطلب پہلے کافی زیادہ اس میں مسائل لوگ فیس کرتے ہیں. تو جن کو بیچنا آتا ہے, جن کو ڈلیوریبلس پہ کام کرنا آتا ہے, جن کو مینیج کرنا آتا ہے, وہ تو آج بھی کر رہے ہیں. اور بیسیکلی اگر آپ دیکھو گے تو وہی لوگ ہوں گے جنہوں کا پاسٹ ایکسپیرینس اچھے رہے ہوں گے, ساری چیزیں ان کی اچھی رہی ہوں گی, تو وہی آج اچھا بھی کر رہے ہوں گے.
صحیح ہے. تو یہ چیز ہے. شاید بھی دیکھیں میں نے بھی ایسا ایکسپیرینس کیا. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنی فیلڈ ہی نہیں پتہ ہوتی. ٹھیک ہے, مجھے آ کے لوگ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ان کو ہم سجیسٹ کرتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. تو مطلب کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہم کریں کیا, ہمارے لیے بنا کیا ہے. تو ان کے لیے آپ کیا سجیشن کرتے ہیں کہ ان کو کس طرح اپنا جو پاتھ ہے وہ فائنڈ کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں میں بینگ مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. جیسے میں پچھلے دنوں پچھلے برس سے لے کے میں پرسنالٹیز کو اچھے خاصے سے اسٹڈی کر رہا تھا. تو آپ بھی اور بھی یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو کنٹینٹ مل جائے گا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض سامنے بندہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ میں نے کام کرنا, تو میں ساری چیزیں دیکھ کے کہتا ہوں نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ بھی نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں تھوڑی سی کمپلیکس ہیں, اتنی آسان بھی نہیں کہ کون کس کے لیے بنا ہے. یہ آپ ظاہر سی بات ہے آپ کو ہی ڈسکور کرنا پڑے گا, اور ساری چیزیں اس کے اوپر تھوڑے ڈیپتھ میں جاتی ہیں ساری چیزیں. اب اس میں کچھ کی نوٹس تو یہ ہیں کہ انٹروورٹس ہیں جو بہت زیادہ ڈیپلی انٹروورٹس ہیں وہ کیا اسٹرگلس کرتے ہیں. ہائیلی ایکسٹروورٹس کیا ہائیلی ایکسٹروورٹس باتوں میں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن ڈلیوریبلس میں بہت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. ہائیلی انٹروورٹس کام میں بہت اچھے ہوتے ہیں, وہ کلائنٹس لانے میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں تو مارکیٹ میں پہلے سے ہی میں آبزرو کر چکا تھا. پھر کئی لوگ مارکیٹنگ میں بہت اچھے ہیں لیکن ان کو وہ کام ٹک کے بیٹھ کے کرنا نہیں آتا اور کرنا نہیں چاہتے. یہ ساری چیزیں تو آلریڈی پتہ ہیں, ہم نے آبزرو کی ہوئی ہیں. تو اس میں نئے آنے والے کو جب بھی دیکھتا ہوں تو میں ان کو تھوڑی سی مطلب ایسا نہیں کہ میں اپنا لیبل لگا دیتا ہوں کہ ہاں یہ ہو گیا کیونکہ اتنا, لیکن یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے. پھر میں آبزرو کیا ہے کافی زیادہ کیس اسٹڈیز کے بعد یہاں تک پہنچا ہوں کہ آپ کو کم سے کم ٹرائی کرنی چاہیے. لیکن میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے جو اس فیلڈ کے ٹاپ 5 ہیں یا ٹاپ 10 ہیں, لیٹس سپوز ایس سی او لے رہے ہیں ہم, تو ایس سی او میں اگر جو ٹاپ 5 ہیں جو ٹاپ 10 ہیں تو ہمیں ان کی جرنی دیکھنا پڑے گی. ان کو 10 سال اگر دیے ہوئے ہیں یا انہوں نے 5 سال دیے ہیں, لیٹس سپوز امیزون ہے, شاپیفائی ہے, کچھ بھی ہے, واٹ ایور جو بھی ہے, تو آپ کو ان کی جرنی تو دیکھنا پڑے گی. اگر ان کے لیول تک جانا ہے ان کو پاتھ تو آپ کو کرنا پڑے گا, فالو اپ کرنا پڑے گا, اور وہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. اور سمجھ تو نہیں لگے گی کرنا کیا ہے, کیونکہ مین سوال وہ ہے. اور سمجھ تبھی لگے گی جب آپ تھوڑا سا ٹرائی کرو گے. دراصل آج کل وہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت جذباتی ہیں نا, اور بہت جلد باز بہت ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج ہی ہمیں پتہ لگ جائے, آج ہی ہماری اکاؤنٹ بن جائے اور آج ہی ہم سیلنگ شروع کر دیں. ایکچولی کوئک منی ہم سب چاہ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک ایوریج دنیا میں کہیں پہ بھی پیسہ کمانے کے لیے آپ یونیورسٹیز میں کتنے سال پڑھنے میں لگا دیتے ہو, پیسہ نہیں کمانے کا نہیں سوچتے, لیکن ابھی آپ آئے نہیں ہیں لیکن وہاں پہ آپ 200% سے لے کے 500% تک سکسیس چاہ رہے ہوتے ہیں. جبکہ کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ کو بڑا سلولی چلنا پڑتا ہے شروع میں, اسٹیپ بائی اسٹیپ, اسمال اسٹیپس. ہاں آرام سے, کچھ نہیں ہوتا. اور شاید بھی دوسرا یہ کہ پارٹنرشپ کے بارے میں آپ کا خیال ہے, کیونکہ لوگوں کی پارٹنرشپ جو ہے نا وہ زیادہ دیر رہتی نہیں ہے. مطلب کہ جو اکثر پارٹنرز یہ ہوتے ہیں کہ جن کی جنسی پارٹنرشپ کی بات جنسی پارٹنرشپ نہیں, مطلب کہ جو بزنس پارٹنرشپ کی بات کر رہا ہوں میں, کہ جو دو لوگ آپس میں پارٹنرشپ کر کے بزنس رن کرتے ہیں, تو ان میں بہت مسئلے آتے ہیں کہ ان کے ڈسپیوٹ کریٹ ہو جاتے ہیں اور وہ آپس میں کام نہیں کر پاتے. ہاں ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. اگر دیکھا جائے تو میں نے جتنے دیکھے ہیں, میں تو کافی زیادہ دیکھ چکا ہوں ابھی تک. یہ ڈسپیوٹس جو پارٹنرشپس میں آئے ہیں کافی چیزوں میں ایجنسیز کے میں نے دیکھے ہیں. تو یا یہ فیکٹرز کیا ہیں کہ جن کے اوپر یہ مسئلہ آتا ہے کہ یہ وہاں پہ آ کے پھنس جاتے ہیں؟ میں نے ایجنسیز کو زیادہ اسٹڈی کیا. وہ پارٹنرشپ کے ٹیکنیکل ڈسپیوٹس تو جو بزنس کے ہوتے ہیں وہ تو بزنس فیلئر سب سے زیادہ رہتی ہے. جو کمٹمنٹس ہیں وہ ہی نہیں, کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں ایک انویسٹر ہوتا ہے. اب اس میں بھی ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز ہیں. انویسٹرز میں بھی بعض اوقات ایتھکس کی کمی ہوتی ہے, بعض اوقات سروس پرووائڈر میں بھی ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑی چیز جو آتی ہے وہ کمٹمنٹس کی آتی ہے. جو کمٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں نا وہ پوری نہیں کر رہا ہوتا سروس پرووائڈر. وہ سروس پرووائڈر کلائنٹ کلوز کرنے کے چکر میں ایک ٹائم میں 5 کلائنٹس کلوز تو کر لیتا ہے, لیکن اس کو بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کر لیے میں نے, اور اس کو تو ڈلیور کر ہی نہیں سکتا. اور وہاں پہ ڈسپیوٹس ہوتی تو وہ بھی پارٹنرشپ ہے. اسی طرح ایجنسیز میں بھی یہ ہوتا ہے کمٹمنٹس اور جو سارے ان کے گولس تھے وہ لائن نہیں رہے, اور وہاں پہ بھی ڈسپیوٹس آ رہے. بعض اوقات جو دوسرا انویسٹر پارٹنر ہوتا ہے اس کی طرف سے کافی ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. تو مین جو کاز رہی ہے سروس پرووائڈر کو اگر آبزرو کیا جائے, کیونکہ ہم بات ہی اسی کے گرد کر رہے ہیں, تو اس کا زیادہ ایشوز اسی کی طرف سے ہی مجھے دیکھنے کو ملے ہیں, کیونکہ کمٹمنٹس جو ہیں وہ الائنڈ نہیں رہیں کبھی, اور نہ کبھی اس طریقے سے
فلفل ہوئی ہیں, اور اوور کمٹمنٹس جنہوں نے کی ہیں وہ بزنس میں 1 سال سے زیادہ 9 مہینے سے زیادہ وہ چل نہیں سکے. ان کا وہ جو بھی سروس پرووائڈر تھے وہ جو بھی تھے وہ فلاپ ہو گئے اوور دا لانگ پیریڈ. 5 سال تک یا 5 ایئرس تک یا اس سے زیادہ ڈیکیڈ, اور اس سے یہاں اس پیریڈ تک وہ انڈسٹری میں اپنے جگہ بنا ہی نہیں سکتے. بس شارٹ اسپین پھر وہ اپنا اسکل جو ہے سوئچ کر لیتے ہیں ڈفرینٹ ریزنس دے کے کافی چیزیں. تو یہ تو آپ بھی انڈسٹری میں دیکھ رہے ہوں گے, اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور اکثر لوگوں کا تو مائنڈ سیٹ نہیں ملتا آپس میں, اور یہ ان چیزوں میں بھی آ جاتا ہے, اور ٹرسٹ ایشوز بھی آتے ہیں. ٹرسٹ ایشوز تو میرے خیال میں ٹرسٹ تو سب سے بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے بزنس ہوتا ہے. اگر ٹرسٹ ایشوز ہیں تو پھر تو بزنس میرے خیال میں شروع ہی نہیں ہونا چاہیے. اگر ٹرسٹ 1% بھی آپ کو نہیں آ رہا تو میرے خیال میں بزنس نہیں شروع کریں, کیونکہ بعد میں آپ کچھ بھی بڑا ہوگا تو آپ اس 1% کی وجہ سے اور وہ ایگزیجریٹ ہو جائے گا, کیونکہ اگلے پرسن کا ٹرسٹ آپ کے پاس نہیں ہے. میرے خیال میں بزنس میں سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ تو ڈپینڈ کرتی ہے پیسہ. ریٹرن کیا آ رہا ہے, ریٹرن آف انویسٹمنٹ. اگر میں ایک انویسٹر ہوں تو میں تو یہی دیکھوں گا کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا آ رہی ہے, میری انویسٹمنٹ میری سیف ہے, سب چیز ٹھیک ہے. تو وہاں پہ تو پھر ڈسپیوٹس آنے بنتے نہیں ہیں اگر مجھے بزنس کی سمجھ. اچھا ایک مسئلہ یہاں پہ یہ اور بھی ہے, ہمارے انویسٹر جو ہیں نا ان میں بھی بہت زیادہ لالچ بھرا ہوا ہے. ان کو بزنس کی سمجھ کچھ بھی نہیں ہے. وہ بس کہتے ہیں کہ یا پیسہ لے لیں میرا اور لگا دیں اور میرا بن جائے گا. سروس پرووائڈر بھی یہ زحمت نہیں کرتا کہ اس کو سمجھا دیں کہ یہ بزنس ماڈل ایسا نہیں. میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے آج تک پتہ نہیں کتنے انویسٹرز نے کہا ہوگا کہ پرائیویٹ لیبل کرتے ہیں. میں نے آج تک کبھی پرائیویٹ لیبل کسی انویسٹر کے ساتھ نہیں کیا, اپنے کیا ہے لیکن کبھی کسی انویسٹر کے ساتھ نہیں کیا مل کے. اس کی وجہ یہ رہی کہ مجھے یہ لگا کہ نہیں, جو میں کمٹمنٹس کر رہا ہوں, جو میں لاس بیئر کر سکتا ہوں وہ میرا انویسٹر نہیں کر سکتا. اگر انویسٹر وہ کر ہی نہیں سک رہا تو وہ ایزنٹ. ہاں پرافٹ تو آئے گا بزنس میں, لاس بھی تو ممکنات میں سے ہے اور اس کو ہم جٹلا بھی نہیں سکتے. اور بعض اوقات انویسٹر بھی اتنی تو تردد وہ کرتے ہی نہیں ہے کہ اچھا ان سارے اسپیکٹ سے گزر جائیں اور ساری چیزوں دیکھ لیں, بس کہتے ہیں پیسہ لیں اور شروع کرتے ہیں. اور وہ بھی ایسا ہے, بہت دفعہ ایسا ہی ہوا ہے, اور یہ بھی وجوہات میں سے ہے. اچھا شاہد بھائی, وہ تو بات آپ کی ساری ہو گئی. اب ای کامرس میں چیزیں جو ہیں وہ غلط بھی ہو رہی ہیں, تو ان کے بارے میں اب آپ کیا تھوڑا بریفلی بتائیں کہ کیا چیزیں آپ کو لگ رہی ہیں کہ غلط ہیں؟ ای کامرس میں کافی کچھ غلط ہو رہا ہے, جیسے اسکیم سے لے کے, مطلب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اسکیم سے لے کے, مطلب سروس پرووائڈر ہمارے سامنے ہوتے ہیں اسکیمس کر رہے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے انہیں بھی پتہ یہ چیز لانگ لاسٹنگ تو ہے نہیں, بینیفیشیل ان کے لیے بھی نہیں ہے. سروس جو کنزیومر ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہیں آؤٹ چلا ہی جائے گا, اس کا تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ تو ایک چیز سامنے جو نظر آ رہی ہے وہ ہے. اس کے علاوہ غلط جو ہو رہا ہے میرے خیال میں ایک چیز جو تھی وہ یہ کہ ہم نے سیکھا, جو ہمارے پہلے مینٹور تھے سنی علی صاحب, ہم نے ایکسٹریم کامرس سے سیکھا, ساری چیزیں ہوئیں. اور اس کے علاوہ جو ایک وہاں سے سلسلہ تو شروع ہوا, لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگ بہت جگہ پہ بٹ گئے. بٹنے کے بعد یہ ہوا کہ پھر جو ہے ہر کوئی اپنی اپنی ڈائریکشن میں نکل گیا, لیکن یہ وہاں تک بھی صحیح رہا. لیکن مجھے جو غلط لگتا ہے کہ ہر انسان نا سوئچ بہت کر رہا ہے. مجھے وہ چیز نا تھوڑی سی ہضم نہیں ہوتی سوئچ والی, کہ 2019 میں کچھ اور اسکیل پہ کام کر دیتے, 2020 میں چینج ہو گئے, 2021 میں پھر 2 میں پھر 3 میں پھر. تو جو اسکلز کو بہت زیادہ سوئچ کرنا نا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو اوور دا ٹائم آف پیریڈ ایک اسکل کے اوپر ہی جانا چاہیے اور اسی کو ہی ماسٹر کرنا چاہیے. تو میرا یہ کہنا تھا کہ اسی کو ہی ماسٹر کرنا چاہیے اور اسی کے ہی اوپر ہی بیسٹ بننے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے ایس ای او کے اگر جیسے میں نے پہلے بات کی تھی, تو ایس ای او کے اگر آپ ایکسپرٹس کی بات کریں ٹاپ کے جو تھے, تو وہ ایسا نہیں کرتے کہ 5 سال پہلے وہ کچھ اور تھے, آج 10 سال بعد وہ ٹوٹلی امیزون میں گھس جاتے ہیں یا ٹوٹلی پھر وہ دراز میں چلے جاتے ہیں. وہ ایسا نہیں کرتے, وہ اسی میں ہی رہتے ہیں اور اسی میں آنے والے چیلنجز کو فیس کرتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ای کامرس میں آنے والے چیلنجز کو اتنا زیادہ فیس نہیں کیا جاتا. جیسے یوٹیوبرز ہیں, وہ یوٹیوب میں رہتے ہیں اور وہ اوور دا 10 سال لگتے ہیں ان کو, 10 سال بعد وہ پھر ایسی بات ہے ایک چیز تو ہوتے ہیں وہ, لیکن وہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ سوئچ کر کے چاہتے ہیں اچھا نہیں ابھی شاپیفائی کر لیتے ہیں, یہ یوٹیوب ختم ہو گیا. تو مجھے یہ چیز تھوڑی سی نا عجیب لگتی ہے. کیونکہ دنیا اگر شاپیفائی کی بات کریں, شاپیفائی میں بھی بیسٹ ایگزامپلس پڑی ہوئی ہیں, ملینز بنانے والی. سروس پرووائڈر بھی بیسٹ پڑے ہوئے ہیں. گرافک ڈیزائننگ کی بات کریں, گرافک ڈیزائنر بیسٹ سروس پرووائڈر پڑے ہوئے ہیں, لوگ سوئچ کر جاتے ہیں. پروگرامرس دیکھ لیں, کوئی بھی انڈسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, امیزون دیکھ لیں, آپ ایف بی اے دیکھ لیں, ماڈل ایٹ سی دیکھ لیں, ایٹ سی میں بیسٹ سیلرس پڑے ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ مارکیٹ میں نہیں ہوتا, مسئلہ آپ میں ہوتا ہے, آپ کے اپروچ میں ہوتا ہے, یا پھر آپ اس قابل ہوتے نہیں ہو. تو آپ اس
तक पहुंच नहीं पाते, जो उस चीज़ की वैल्यू है ना वो आप डिज़र्व नहीं कर रहे होते, तो आप स्विच करते जाते हो। तो क्योंकि उसको जो जो वो डिज़र्व करते हैं ना, वो एक पाथ इतना आसान नहीं है जिसके ऊपर चलना है, आपने मेहनत करनी है। वो पाथ काफ़ी मेहनत तलब है और उसके ऊपर टाइम रिक्वायर्ड भी है और कंसिस्टेंसी भी, सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ मुझे ना बहुत अजीब लगती है। वो ना लोगों के बारे में वो ओवर कमिटमेंट बहुत है कि जिस ऐसे तरह के एक फील्ड में अब चलो थोड़ी बहुत आ गई है, चलो हाँ अगली भी चलते हैं कि ज़्यादा कमा लें। हाँ, ऐसे ही उनको ये लगता है कि 4 फील्ड्स को करने से हमारे पैसा 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, उन्हें लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे इन चीज़ों हाँ, को, जबकि लेकिन वो ऐसा नहीं होता, दरअसल वैसा होता नहीं है। वो कम हो जाता कम हो पैसा। जाता है, मैनेज टाइम मिलता नहीं है, हाँ और ओवर कमिटमेंट की वजह से सारे जो आपके क्लाइंट्स भी होंगे वो भी फिर आपके साथ ऐसे ही, बिल्कुल फिर ऐसे ही। यही कहते हैं लोग कि यार हाँ इसने ऐसे ही, स्कैम कर दिया, इसने वो कर दिया, ऐसे वो ऐसे ही फिर जवाब देने के लिए टाइम नहीं होगा, ऐसे ही। ऐसे ही ये चीज़ें आ रही हैं। सही है। शायद भाई ये तो होगा ई कॉमर्स के वाले से। अब आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट क्या हैं। हॉबीज़ मेरे और इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा नहीं, मैं बचपन से मुताले का तो शौक़ रहा मुझे, लेकिन इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो मैंने बचपन में हॉकी, टीनेज से मैट्रिक के बाद तक हॉकी खेली, लेकिन उसके बाद स्नूकर खेला। और अगर मुताले में जाएँ तो शायरी वगैरह की तरफ रहा ज़्यादा, तो बस यही, तो इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें नहीं कुछ। किन किन जो शायरों को आप पढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, शुरुआत में यूँ था कि मैं मोहसिन नकवी साहब से काफ़ी मुतासिर रहा, सही। मतलब अव्वल अव्वल दिनों की बात करें तो तब मैं बहुत, ऐसा नहीं कि अभी नहीं हूँ, मतलब, लेकिन ये है कि ये इर्तिका से जब से जैसे चीज़ें गुजरती तो गुजरते वक्त के साथ आप फिर और शुरा को भी पढ़ते गए, बहुत सभी सीनियर शुरा को पढ़ा, फिर नासिर से लेके फिर गालिब साहब से लेके सभी को पढ़ा, फैज़ साहब को पढ़ा। अगर मौजूदा दौर की बात करें तो मौजूदा दौर में काफ़ी शुरा हैं जो अभी भी पसंदीदा हैं, जैसे अब अगर मैं कुछ नाम लूँ, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, फिर खुर्शीद रजवी साहब हैं, शाहिद ज़की साहब हैं, शाहीन अब्बास साहब हैं, और काफ़ी शायर हैं, मतलब अगर हंड्रेड ऑफ नेम्स आ जाएंगे जो भी तो रिसेंट में नाम हैं। आपका जो पसंदीदा शायर है वो कौन है। नहीं, ये किसी एक को कह देना तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी मेरे ख्याल में। नहीं एक तो लोग होता है ना कि यार ये एक शायर है जो मेरे मतलब कि जो दिल के मेरे करीब है। नहीं, मैं शायर नहीं होता, शायरी दिल के करीब होगी। नहीं मतलब कि उनकी शायरी आपको बहुत पसंद है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, यूँ है कि नहीं, वक्त के साथ साथ ना तब्दील होता है, जैसे आज से पिछले 1 बरस तक की बात करें तो मुझे शाहिद ज़की साहब बहुत पसंद रहे। सही। आजकल अगर मौजूदा दौर की बात करें तो मुझे इरफान सिद्दीकी साहब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे नहीं लगता कि ये, अब मुझे आने वाले वक्त का नहीं मालूम, सही। तो जो जब आप मुतालिया अपडेट होता रहता है तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत तब्दील होती रहती हैं। तो वैसे मुझे शायरी में जो शायरी की जो मैं जो ज़्यादा चीज़ पसंद है वो मज़ामीन जो एक हैं, जैसे शाहिद ज़की साहब के हैं, इरफान सिद्दीकी साहब की शायरी एक बड़ी तरोताज़ा शायरी है, मुस्बत शायरी बहुत मुश्किल होता है काम करना, सही। रोने धोने वाली तो कर लेता है इंसान लेकिन मुस्बत शायरी मुश्किल काम है। तो अपनी कोई जो पसंदीदा शायरी है तो कोई सुना दी हमें भी। पसंदीदा तो मतलब ऐसा होता है कि वक्त के ऊपर मुनहसर करता है कि आपको उस वक्त क्या पसंद आ रहा है, वो लम्हे के लम्हा मौजूद पे ऊपर मानी खेज होती है चीज़। तो जैसे अभी की बात करूँ तो चीज़ें उस लम्हे के ऊपर मुनहसर कर रही होती हैं कि अच्छा अभी ये पसंद आ रहा है अभी, तो जैसे, तो अभी वैसे पसंदीदा सुना देता हूँ जो कभी बहुत रही है। शाहिद ज़की साहब की सुना देता हूँ मैं आपको। उनकी एक गज़ल बहुत बड़ी बड़ी मशहूर गज़ल रही है, वो आपको सुनाता हूँ। आके ले जाए मेरी आँख का पानी मुझसे, आके ले जाए मेरी आँख का पानी मुझसे, क्यों हसद करती है दरिया की रवानी मुझसे। मांस नाखून से अलग करके दिखाया मैंने, मांस नाखून से अलग करके दिखाया मैंने, उसने पूछे थे जुदाई के मानी मुझसे। सिर्फ़ एक शख्स की खातिर मुझे बर्बाद न कर, सिर्फ़ एक शख्स की खातिर मुझे बर्बाद न कर, रोज़ रोते हुए कहती है जवानी मुझसे। उसके हाथों पे मैं होंठों के निशान छोड़ आया, उसके हाथों पे मैं होंठों के निशान छोड़ आया, उसने मांगी थी मोहब्बत की निशानी मुझसे। मेरी हालत का उसे इल्म है शायद फिर भी, आखिरी शेर है कि मेरी हालत का उसे इल्म है शायद फिर भी, चाहता है कि सुने मेरी ज़बानी मुझसे। तो शायरी ऐसा है कि वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं चीज़ें।
جی شاہد بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور کافی مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. جی مجھے بھی بہت مزہ اور آیا. جو ہمارے ویورز ہیں ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ہمیں دیکھا، اور ہمارے ساتھ اپڈیٹ رہیے گا آنے والی پوڈ کاسٹ کے لیے. اور آپ کی کوئی بھی کیوریز ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی آپ چیز آپ نے پوچھنی ہو، آپ کمنٹ میں پوچھ لیں. تو آپ کی جو کیوریز ہیں ہم ایز فاسٹ ایز پاسبل اس کو ہم آپ کو سولو کر کے دیں گے اور آپ کو رپلائی کریں گے. اور آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ٹھیک. اللہ نے کہا.